قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اچھا اب بات بڑی دلچسپ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، لہذا وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ جہنم میں تو اس کو سکون آئے گا. ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمیں مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو سکون آتا. یہ خام خواہ کی من گھڑت باتیں. قرآن مجید میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جہنم کو تم سب سے یعنی شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھر دوں گا. اور یہ خام خواہ کی ایک ٹھکوسلا بنایا اب کہانی. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے مخاطب ہوا اور اے آدم تو سکونت اختیار کر اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. پھر تم دونوں کھانا اس میں سے جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کوئی مخصوص درخت تھا جس سے منع کیا جا رہا تھا. بعض لوگوں کے نزدیک اس میں بھی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ فیگوریٹو ہے، کوئی ایکٹ تھا جس سے منع کیا گیا تھا، لیکن بہرحال قرآن مجید نے شجر ہی کہا ہے. اسی لیے پھر شجرہ ممنوعہ جو ہے محاورے میں جو بھی اہل علم کی زبان ہے وہ شجرہ ممنوعہ کسی بھی ممنوع چیز کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ لگانا جائے، جس سے قریب جانا منع ہو، تو وہ شجرہ ممنوعہ ہے اسی محاورے کے ریفرنس سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تم نے ایسا کیا تو بہت ظلم ڈھاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. وسوسہ کہتے ہیں تذبذب کو، یعنی کنفیوژن، کہ انسان جو ہے وہ تشویش میں پڑ جائے، اچھا ایسا کروں کہ ایسا کروں، اچھا ٹھیک ہے نہیں ہے. تو فوسوسہ، تو وسوسہ اندازی کی ان دونوں کے دل میں شیطان نے. کیوں کی وسوسہ اندازی؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. تاکہ ایکسپوز کر دے وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا. اور آ کر اس نے یہ وسوسہ کیسے ڈالا، اب یہ اس کی وضاحت آ رہی ہے. وَقَالَ، اور کہنے لگا. مقصد اس کا کیا تھا؟ شرمگاہوں کو ایکسپوز کرنا. لیکن یہی ہے آگے پیچھے آنا، جس کا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. ایک بات ڈائریکٹلی کی جائے تو اس سے اگلا بندہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے بری طرح سے، لیکن ذرا گھوم کے آیا جائے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ اسی انجام تک پہنچ سکتا ہے جس پر وہ شخص پہنچانا چاہتا ہے. تو کیا کیا اس نے؟ ان سے آ کر کہا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین. تمہارے رب نے اصل میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں جنت میں پکے نہ ہو جاؤ. اچھا اب یہ بات کیسے کی ہوگی؟ شیطان آیا جنت میں آ کے ان سے ملا، اللہ تعالیٰ نے ایکسیس جو دے دی تھی، موقع دے دیا تھا، تو سب سے پہلے تو اس نے آ کے ان کو مبارکباد دی ہوگی، بھائی مبارک ہو، تم اشرف المخلوقات بن گئے ہو، اگرچہ ہمارا کباڑا ہو گیا تمہاری وجہ سے. اچھا اب یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کیا موو ہے کہ جب کوئی آپ کا دشمن ہارنے والا آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک سافٹ کارنر اپنے دل میں پکاتے ہیں، چلو ان کی ساڑنا، ذرا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے کہ یہ ہارنے کے باوجود مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے. اور یہ جو سیکولر نظام ہے آج کا، یہ اس کے نارمز میں سے ایک ہے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد. حالانکہ مبارکباد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی شخص ہارا ہو تو اس کے دل میں جیتنے والوں کے لیے کوئی نیک جذبہ ہوتا ہے کبھی بھی، لیکن بڑے خوشنما ناموں کے ساتھ، سپورٹس مین اسپرٹ. امریکہ میں روایت کیا ہے کہ ہارنے والا صدارتی امیدوار سب سے پہلے جیتنے والے صدارتی امیدوار کو جا کر مبارکباد دیتا ہے. کیا اس کا دل بھی مبارکباد دیتا ہوتا ہے؟ یعنی یہ منافقت جو ہے یہ باقاعدہ ٹریڈیشن بنا دی گئی ہے. تو شیطان نے بھی آ کر انہیں مبارکباد دی ہوگی اور ان کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر بنایا ہوگا، اپنا تعارف کروایا ہوگا کہ میں اصل میں فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا گیا تھا اور میرا بڑا مقام تھا، میری بڑی ٹور تھی، بس میں نے ایک اصولی سٹینڈ لیا. یہ جو ہے نا اصول کا لفظ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ سیکولر ٹرمینالوجی ہے. اصولی سٹینڈ لیا میں نے.
اب اصولی سٹینڈ جو ہے یہ جائز ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی بغاوت جائز نہیں ہے، تو اگر اس کو اچھا سا نام دے دیا جائے کہ میں نے اصول پر سودا بازی نہیں کی، لہذا اللہ میاں نے میں نے کر دیتا. اب یہ کئی ایک تیر سے کئی شکار پھینک لے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی بدظن کیا جا رہا ہے اگلے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف نہیں کرتا، وہ خام خائی گرمی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے لیے سافٹ کارنر بھی پیدا کیا، اور پھر مبارکباد دے کر ایک ایشو چھیڑا ان کے ساتھ. ویسے تم مبارک ہو تمہیں اشرف المخلوقات ہونا، لیکن ایک سوال ہے تمہارے لیے غور کرنے کی بات ایک ہے کہ جی کی کیا تم سمجھتے ہو تم اشرف ترین ہو، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلونا دے دیا کھیلنے کے لیے کہ تم اپنے گلے میں ڈال لو کہ میں اشرف ہوں اشرف ہوں اشرف ہوں. بٹ ڈو یو تھنک یو آر اشرف؟ فرشتوں سے تم اشرف محسوس تم کرتے ہو اپنے آپ کو، لیکن جبکہ وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں تم نہیں بدل سکتے. وہ ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، تم موو نہیں کر سکتے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ تمہیں صرف اشرف کہا گیا ہے لیکن تم اشرف ہو نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ایم ایس سی جو ہے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جائے، شعبے کا ہیڈ بن جائے، اور اس کے ماتحت پی ایچ ڈی بھی کام کرتے ہیں. اب اس کا کوئی دوست اسے آ کر مبارکباد دے اور کہے کہ یار ویسے خوشی ہوئی کہ تم بن گیا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، پر کوئی تھوڑی جی ہمت کرے پی ایچ ڈی بھی کر ہی رہے. اب اگر یہ جاب چھوڑ کے جاتا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو پھر وہ دوسرے جونیئرز جو ہیں ان میں سے کوئی آگے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جائے گا. اب وہ ادھر ادھر سرچ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ جا کر کے، کوئی کرسپونڈنس کورسز میں کوئی گنجائش ہو پی ایچ ڈی کرنے کی تو نہیں ملتی. پھر کوئی اس کو بتاتا ہے یا ادھر قازقستان وغیرہ میں ڈگریاں مل جاتی ہیں. اب یہ ساری عمر بڑا دیانتدار رہا ہے، کبھی اس نے ہیرا پھیری نہیں کی. اب مجبوری سمجھ کر کیا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تو میں بن ہی گیا ہوں، بس صرف ایک ڈگری لینی ہے. اب وہ آمادہ ہو جائے گا کہ میں جیلی ڈگری لے لوں. اب پڑھیے اس آیات کو، اور ان سے آ کر وسوسہ پیدا کیا، کنفیوژن پیدا کیا، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تم جنت میں پکے نہ ہو جاؤ. شیطان سے ہی انہوں نے سوال کرنا ہے کہ پھر یہ میں اپنی کوالیفیکیشن کیسے امپروو کر سکتا ہوں. نے کہا میں کی دسا ہوں تاڑے رب نے تاڑنا ہاتھ ستھرے کیتا. یعنی جس درخت کے کھانے سے تم فرشتے بن سکتے تھے وہی تم پر بین کر دیا. اور پھر سوال کیا ایک دن ان سے آ کر بھئی جنت کیسی لگتی ہے تمہیں؟ نے کہا یہ امیزنگ، بہت مزے کی، بہت مزے کی. اس میں ہمیشہ رہنے کو جی چاہتا تمہارا؟ نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا میں کی دساں تاڑے رب نے تڑنا کیتی کی تن پتہ نا میں اندر دا بندہ تے اللہ میاں نے سانو دسیا سی کہ میں زمین تے ایک نائب بنان والا اللہ نے تانوں زمین واسطے پیدا کیتا ہے اور تانوں نے کسی دن کٹ دینا ہے. اب رات دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ کیا آپس میں ڈسکشن کرتے رہیں گے کی کیتا جائے. یہ تو بڑی خطرناک گل دستی سانو شیطان نے. اچھا چلو سویرے اس کو پوچھیں گے حل کی ہے، اور اس نے پھر وہی حل بتا دیا کہ بس وہ آب حیات جو تھا وہ اسی درخت کے پانی میں تھا. آپ کو یاد ہے نا بچپن میں وہ ایک کہانیاں ہوا کرتی تھی، سیریز آف کہانیاں، کہ کوئی شہزادہ جو ہے وہ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ ایک غار کی تہہ میں پہنچتا ہے. وہاں ایک پیالہ پڑا ہوا ہے جس میں سے اس نے گھونٹ بھرنا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، لیکن وہ پی نہیں سکتا. تو یہ ایک ارج جو ہے انسان کے اندر اٹرنیٹی کی، امورٹیلٹی کی، وہ ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اس نے. تو اب شیطان نے وہ بھی اسی کے ذمہ لگا دیا. اچھا اب دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا سے کہا ہوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب وہ کیسے حل کرے گا؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے جو کاروباری فیملیز ہیں، جنریشن آفٹر جنریشن، ان میں بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کاروبار میں ٹرین کرتے ہیں. یعنی ایک بڑا خاص ان کا ہوتا ہے جملہ کہ کوئی دوست تم سے آؤٹ آف دی وے فیور مانگے تو اسے کہنا ہے ابا جی کو پوچھ کے دسا. انسٹرکشن پہلے سے ہے کہ وہ کام ایک جو لمٹ ہے اس سے نیچے نہیں جانا ہے.
لیکن بھائی جان کو پوچھ کے دساں گے, ابائی کو پوچھ کے دساں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ادھار آپ کو نہیں دینا یا آپ کو وہ فیور اس نے نہیں دینا, یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. اب اسی طرح کی ایک ٹریننگ کیا ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی اپنے بچوں کو کاروبار بنا کے دیتا ہے اور انہیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ بیٹا فلانے کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور فلانی پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. اب جب بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچے جو ہیں کاروبار پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں انڈیپینڈنٹلی, اور وہ پارٹی جس سے ڈیل کرنے سے منع کیا تھا ان کا نوجوان لڑکا جو ہے وہ ان سے آگے دوستی کرتا ہے, ان کے آگے آپ دکان پہ آگے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی پیزا آرڈر کر دیا, کبھی ملک شیک آرڈر کر دیا, کبھی چاٹ آرڈر کر دی, کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور ایک دن آیا, یار سودا بڑا ودیا پیا مارکیٹ چ, میرے کو پیسے کوئی نہیں, تھوڑے کول جے پیسے ہیں نا تو لاڈ خرید لو, بڑا نفع دے دے, میری گل مان لو. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے وہ لاڈ خریدی اور واقعی اس سے 10 گنا فائدہ ہوا. اب وہ ان کی جال میں آ گئے, اس کی جال میں آ گئے, اور اب ان سے پھر ایک دن وہ پوچھے گا, اللہ بخشے چاچا انہوں بڑے نیک آدمی سن, پر سمجھ نہیں آئی انہوں نے میرے بارے کی غلط فہمی سے, تاڑا کی خیال ہے میں تیرا دشمن؟ اوکے نہیں تو سارا بڑا سجن ہے, وہ تو فلانا کاروبار اندر سے آتی بڑا منافع آیا سی وہ. اب وہ ان سے ہیوی انویسٹمنٹ کرائے گا اس کاروبار میں جس میں ہاتھ ڈالنے سے بوڑھے باپ نے منع کیا تھا. اب پڑھیے اس کہانی کو. اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, لہذا اس نے کیا کیا, وَقَاسَمَهُمَا, ان کے سامنے قسم کھائی, اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, تو انہوں نے تو اس نے حضرت آدم و حوا کو اپنی شیشے میں اتار لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, تو بس جو ہی انہوں نے اس پھل میں سے چکھا, بھی چکھنا کیا ہے, ہیزیٹیٹ ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا. انہوں نے کہا یار چکھ کے دیکھ لو, چکھن کا کوئی مول نہیں, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس کر دیں. اب انہوں نے اس میں سے چکھ لیا تو فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما, تو جب انہوں نے اس میں سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, تو ان کے رب نے انہیں پکارا, او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ, کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی تھا کہ اس میں سے کھانا نہ, کہا کیا تھا, اس سے قریب بھی نہ جانا. الم انہکما عن تلکما الشجرۃ, کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے اگر آرگومنٹ کی طرف آتے کہ اللہ میاں سن سب پتہ لگ گیا, شیطان نے سب دستا, تم سانو جنت کٹ کے زمین تے بھیجنا, ٹھیک ہے تو بھیج دے سانو. یہ کیا ہے, یہ باغیانہ انداز ہے, اور ہمیشہ نافرمان آدمی اسی ٹون میں گفتگو کیا کرتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا, ہم سے غلطی ہوئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ, اچھا اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر کے لیے جائے قرار بھی ہے اور برسنے کا سامان بھی. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, مزید فرمایا تم اسی میں تمہارا جینا ہے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اسی میں تم پر موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور قیامت کے دن اسی میں سے نکالے جاؤ گے. اب یہ کہانی سنانے کے بعد اب مورل لیسن, یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, اور خوف خدا کا لباس سب سے بہتر ہے. یعنی لباس کے اوپر خوف خدا کا اوور کوٹ پہننا نہ بھولنا. گارمنٹس ہوتا ہے نا, انڈر گارمنٹس, گارمنٹس اینڈ دین اوور گارمنٹس. تو اوور گارمنٹ کیا ہے, خوف خدا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب اس کی پہلی آیت سورت کی کیا تھی, الف لام میم صاد, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین.
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کس حال میں؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا کر، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھائے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان تمہیں وہاں سے تاکتا ہے، مانیٹر کرتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ یہ لباس انڈسٹری کیا ہے؟ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک کے فلاں قوم کے لوگوں نے اتنا لباس اتار دیا، اور کیسے اتارنا ہے۔ یہ سارے جو فیشن آ رہے ہیں کیا ہے؟ ننگا کرنے کے طریقے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا ہے دوست ان کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں کون سا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی انسٹرکشن پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دست کے قریب نہ جانا۔ اب لاجک میں آ کر اور چکھنے کے لیے اور ایسا نہ ہو جائے ویسا ہو جائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن سمجھتے ہوئے فالو کیا کریں گے ہم تو ہم سیف ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کی حرکت کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، تو کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے۔ ٹریڈیشن، کلچر، یہ جو خوبصورت اصطلاحات ہے نا کہ کلچر کے تحت سب کچھ جائز ہے، اس کا مطلب سے کیا تعلق ہے؟ خام خواہ مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے۔ کلچر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اس کو اس پر پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اور غلط سلط روایات لا کر حضرت عمر بھی میوزک سنا کرتے تھے، فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی سند نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور وہ دور تابعین میں بھی ایک طوائف ہوا کرتی تھی معاذ اللہ، یعنی اب جب حضرت عمر کا حوالہ، صحابہ کا حوالہ، تابعین کا حوالہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ریلیجس حوالہ ہے۔ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہو کہ میرا رب تو ہمیشہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے چہروں کو سیدھا کرو ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں دہرائے گا، یعنی پھر پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ کر دی گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی بنایا، سرپرست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، آراستہ ہو جاؤ ہر نماز کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حص رکھی ہے انسان میں کہ وہ he wants to look beautiful۔ اب اس کے لیے جگہ بتائی کہ اگر اس کا اصل وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے اپنا بہترین لباس پہ کر اور بن ٹھن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ، تاکہ وہ حص جو ہے اس کی سیٹسفیکشن پور ہوتی رہے، اور پھر انسان کو اپنا بننا ٹھننا جو ہے کسی غلط جگہ پر نہ دکھانا پڑے۔ وَلَا تُسْرِفُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہو کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہو کہ یہ سب کچھ اصلاً تو ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، لیکن قیامت کے دن یہ خالص ہونے کے لیے ہوگا۔
خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یوں ہم تفصیل بیان کرتے ہیں اپنی آیات کی علم رکھنے والے جاننے والے لوگوں کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، یعنی بار بار سارا ایمفیسس اب قصہ آدم و ابلیس شروع ہو کے اب تک یہ فواحش کے خلاف جا رہا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو کہ میرے رب نے حرام کی ہیں تمام بے حیائی کی باتیں، ما ظہر منہا ما بطن، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی، والاسم والبغی، اور گناہ اور سرکشی، بغیر الحق، نا حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے کوئی بات کہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اب ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اب یہ بات بڑھ رہی ہے وہ قصص الانبیاء کی طرف یا انباء الرسل کی طرف، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، کیا ہوا؟ قوم کو ایک وقت دیا گیا اور قوم نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ تو وہ پیچھے رہ سکیں گے اس سے گھڑی بھر اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، جب بھی تمہارے پاس آئیں پیغمبر تم ہی میں سے تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، فمن اتقا، تو جب اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، جھوٹا قرار دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کو ملے گا ان کا حصہ ان کے تقدیر میں لکھے ہوئے میں سے، یہاں کتاب سے مراد تقدیر کی کتاب ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے پیغمبر آئے، یتوفونہم، قبض کرنے کے لیے ان کی جانیں، یہاں پیغمبروں سے مراد فرشتے ہیں۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھلا کہاں ہے تمہارے وہ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے تو وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، ارشاد ہوگا داخل ہو جاؤ ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، داخل ہو جاؤ آگ میں ان گروہوں کے ساتھ جنوں اور انسانوں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر مرتبہ جب کوئی گروہ جہنم میں آئے گا تو لعنت بھیجے گا وہ اپنے جیسے اور گروہوں پر۔ حتی عزت دارکو فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے۔ قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں بعد والے پہلوں سے کہیں گے، پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، لہذا انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لکل ضعف، سب کو دگنا ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ قالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گی پہلی امتیں بعد آنے والوں کے بارے میں، بعد آنے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، واہ تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے برا، جو کہہ رہے ہو کہ انہیں دگنا عذاب دو۔ فذوقوا العذاب، پھر چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ہم نے تو صرف تمہیں ترغیب دلائی تھی، مجبور تو نہیں کیا تھا، تمہارا اپنا قصور ہے، اس کی وجہ سے آگ کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہیں سرکشی اختیار کی، ان سے بے رخی برتی سرکشی کے ساتھ، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی اٹس امپاسبل۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم بچھونا اور جہنم ہی اوڑھنا ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار، حضرت علی کا قول ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے، اس لیے کہ دونوں صحابی ہیں، دونوں انشاءاللہ جنتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں رہنے والوں میں کے دلوں میں کوئی کدورت رہنے نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو بھی صاف کرے گا ایک دوسرے سے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کننا لنہتدی، اور ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی نہ فرماتا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، او یس، ہمارے پاس آئے تھے ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لے کر. ونودو، اور پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت، وہ رہی جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے. یعنی سورۃ حدید میں ہے نا کہ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، تو یہ دروازہ یا کھڑکی ایسی ہوگی کہ جس میں سے کمیونیکیشن ہو سکے گی. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یہ بڑی حسرتناک قسم کی کنورسیشن ہے. اور اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو بھائی اپنے رب کے اس وعدے کو جو اس نے ہم نے کیا تھا سچا پایا ہے. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو جو اس نے تم سے کیا تھا سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے یس. فأذن مؤذن، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار لگائے گا. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ویبغونہا عوجا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے. یہ ہمارا سارا انٹلیکچوئل طبقہ اور سیکولر طبقہ ہے، وہ اسی پر کمر بندی ہوئی ہے، کمر بندی ہوئی ہے انہوں نے کہ دین کی باتوں میں سے نقش نکالنے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے درمیان ایک اوٹ ڈال دی جائے گی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، جہنم اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے اس کا نام ہے آراف. اور اس آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یعنی اہل جہنم سے بھی قریب تر ہیں اور اہل جنت سے بھی قریب تر ہیں، ان کو بھی پہچانتے ہیں، ان کو بھی پہچانتے ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر وہ پہلے اصحاب جنت کو پکاریں گے. ان سلام علیکم، بھائی اللہ کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو. لم يدخلوا، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے. وہم یطمعون، لیکن اس کی آرزو رکھتے ہیں، طمع ہے ان کے اندر کہ ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں، للچائی ہوئی نظروں سے جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن جب وہ اپنی نگاہ پھیریں گے اہل جہنم کی طرف، قالوا کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ربا ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور پکاریں گے اہل اعراف کچھ لوگوں کو جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تمہارے کچھ کام نہ آئے تمہارے جتھے اور وہ ساز و سامان جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ بڑی چیز ہے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، پھر اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا.
ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، اور اب ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی اب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہماری طرف بھی انڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، یا کوئی لقمہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے خوراک رزق وہ ہماری طرف بھی پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، فالیوم ننساہم، آج ہم بھی انہیں نظر انداز کریں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے آج کے دن کی اس ملاقات کو نظر انداز کیا تھا، بھلایا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، آج ہم بھی انہیں نظر انداز کریں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک پہنچا دی ہے ہم نے ایک کتاب، فصلناہ، جس میں ہم نے تفصیل کر دی ہے، علی علم، علم کی بنیاد پر، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر۔ هل ينظرون الا تاویلہ، نہیں ہے یہ منتظر مگر اس کے انجام کے سامنے آ جانے کے، یوم یاتی تاویلہ، جس دن سامنے آئے گا وہ انجام تو کہیں گے، یقول الذین نسوہ من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے اس انجام کو بھلائے رکھا تھا، قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول تو آئے تھے ہمارے پاس حق لے کر، فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں، فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، او نرد، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم عمل کر سکیں ادر دین دیٹ جو ہم کرتے رہے ہیں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو قیدا پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، اور وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس نے کام پہ لگائے ہیں، بِأَمْرِهِ، اپنے حکم سے، الا لہ الخلق والامر، سن لو خلق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی 2 نوعیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کام کے جو آنے واحد میں ہو جاتے ہیں انہیں عالم امر کے کام کہا جاتا ہے، جن کا ذکر کئی جگہ پر ہے، آیت الکرسی، سورہ یاسین میں بہت لوگوں کو یاد ہوگا کہ انما امرہ اذا قضی امرا، کہ اس کے کام کی، اس کے امر کی شان یہ ہے، اذا قضی امرا، کہ جب وہ امر کا فیصلہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، رو ہو جاتا ہے۔ اور خلق کیا ہے؟ یعنی ایک پروسیس میں سے گزار کر پیدا کرنا۔ یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، یعنی آپ وہ مان لیں کہ 7 بر اعظم میں سے مٹی اکٹھی کی، انہیں گوندا گیا، تو بھی ایک پروسیس ہے، پھر پھونک ماری گئی، اور آپ مان لیں کہ ایک ہزاروں میل کا سفر سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، تو تخلیق بہرحال وہ تخلیق ہے، اس کے بعد روح جو ہے وہ امر سے ڈالی گئی۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو خلق بھی اسی کا، امر بھی اسی کا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے۔ دعا کا اصل جو مقام ہے وہ ہے چپ کے۔ اجتماعی دعا جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اجتماعی مواقع پر ثابت ہے۔ عید کے موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ ہے، پھر قحط پڑ جائے، خشک سالی ہو جائے تو دعائے استسقاء جو ہے، نماز استسقاء، وہ اجتماعی دعا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بچوں کو، بوڑھوں کو، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو نماز نہ پڑھنے والی ہوں ان کو بھی بلایا ہے، عید پہ بھی ایسے ہی بلایا ہے۔ تو اجتماعی خاص موقعوں پر دعا ہے۔ اصل میں جو دعا ہے وہ دل میں ہے، انفرادی، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جسے علامہ اقبال نے اپنے لیکچر میں کہا ہے فلائٹ آف این الون ٹو دی الون، یعنی یہ انفرادی ہے، الون ٹو دی الون، مزہ ہی تب ہے دعا کا۔ اور گڑ گڑانا تنہائی میں یہ مشکل کام ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پبلک میں
انسان کو رونا آتا ہے لیکن تنہائی میں رونا نہیں آتا، حالانکہ اصل مطلوب وہاں پر ہے۔ اور یہ دعا جو ہے نشیوں کو بہت جلدی پتہ چل گیا تھا کہ کربلا کے واقعات سنا کر رلا کر محفل جمائی جا سکتی ہے، سنیوں کو ذرا لیٹ پتہ چلا، اب وہ رلاتے ہیں دعا کے بہانے۔ وہ فنچلے پارک لندن میں امام تھا تو وہاں ایک عربی آ کے مجھے کہنے لگا کہ شیخ لیٹ محمد لیڈ دا وتر پریئر، ہی میکس اے پروفیشنل دعا۔ اب دعا بھی پروفیشنل ہو جائے تو دعا کیا رہے گی؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اس کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت ربک، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب تر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اس کی رحمت کے آگے آگے، ہیرلڈز کی طرح۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ جب ہوائیں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بوجھل بادلوں کو تو ہم ہانک دیتے ہیں ان کو مردہ زمین کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور پھر ہم ان میں سے پانی نازل کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی سے ہم نکالتے ہیں مختلف قسم کی پیداوار۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، ایسے ہی ہم نکالیں گے مردوں کو۔ ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے، شاید بات کہیں ذکر نہ ہو اس کا، کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اس کے کمالات کا ذکر ہے، اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پودے اگائے، بارشیں نکالی، وہ ساری گفتگو جو ہے اس کو آخر تک جا کے آگے پڑھیں گے تو کنکلوژن کیا نکلے گا کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ آج مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی بات، کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور اچھی زمین سے اگتے ہیں اس کے پھل پھول اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس میں سوائے ناقص پیداوار کے اور کچھ نہیں اگتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں ہم اپنی آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں شکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ يا